إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل و اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل و ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، میں نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین کرام، جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے خشیت الہی، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف. اور جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے سینے میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے اس کو کیا ملنے والا ہے،
اس بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو پہلی چیز، پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو چیز ضروری ہے اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العالمین کے بندوں میں سب سے زیادہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ علم کے بغیر آپ اللہ کا ڈر اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے، یا اگر ایک انسان علم کے بغیر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، کن چیزوں سے ڈرنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، صحیح غلط کی تمیز نہ ہو، حق و باطل کی پہچان نہ ہو، یہ انسان اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ اللہ کا ڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر وہ انجانے میں گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی پہلی آیت نازل کی، لفظ اقرا نازل کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی جب آپ پڑھیں گے، جانیں گے، تب اللہ کو آپ پہچان پائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ جب تک آپ علم نہیں حاصل کریں گے اللہ کو پہچان نہیں سکتے، نبی کو پہچان نہیں سکتے، حق و باطل کے درمیان آپ کے پاس تمیز کی صلاحیت نہ ہو تو آپ اللہ سے کیسے ڈریں گے؟ کیسے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے؟ تو علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے بنیاد پر جو آدمی ڈرتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں اپنے دلوں میں ڈر پیدا کر سکتا ہے، اور وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا بھی ہے۔ آئیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا وہ کون ہوں گے؟ جب آپ نصیحت کریں گے ان کو، جب آپ سمجھائیں گے ان کو اور اس پر وہ چلیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان کو بغیر دیکھے جن کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو یہ ڈر کس کے دل میں پیدا ہوگا؟ جن کو آپ نصیحت کریں گے، قرآن سے سمجھائیں گے، حدیث بتائیں گے، اور جب ان کے دل میں ڈر پیدا ہوگا تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن ملاقات کا ڈر نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو کچھ بھی کہیے وہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، یہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور جب انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، تو اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ نازعات کو پڑھیے، آیت نمبر 40 کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، جن کو یہ ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے،
ہم کو اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا اپنی زندگی کے بارے میں؟ اللہ جب مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس شخص نے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا لیا، خواہشات کی پیروی نہ کی، دل نے اس کو جو کہا اس کی بات نہ مانی اس نے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے انسانوں کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. تو اللہ کا ڈر، دو باتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، ایک یہ کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اور دوسرا یہ خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا لیا. نفس تو کہتا ہے کہ برائی کرو، نفس کہتا ہے کہ غلط چیزوں کو کرو، عیاشی کرو، موج مستی کرو، دنیا کی ساری چیزوں کا مزہ لو، لیکن رب کہتا ہے کہ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، پھر ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ جب مجھ سے پوچھے گا میری زندگی کے بارے میں تو ڈر جاتا ہے وہ، اور کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی گناہ کا کام وہ نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے کہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ذرا خواہشات نفس کی پیروی سے لوگ صحابہ اپنے آپ کو کیسے بچاتے دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے باہر ہیں، صحرا میں ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں. اسی درمیان ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے وہاں سے گزرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی تم بھی کھانا کھا لو. تو کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہ میں روزے سے ہوں، روزہ رکھا ہوا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی گرمی ہے، اتنی شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، یہ چرواہا صحرا میں، میدان میں، اس دھوپ میں روزہ رکھے ہوئے، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں میں، فرائض کی نہیں، نفلی روزے رکھے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چلو ان کا ایمان کا جائزہ لے لیتے ہیں. اگر اتنی گرمی اور اتنی دھوپ میں، اتنی گرمی اور دھوپ میں یہ روزہ رکھا ہوا ہے تو کتنا ایمان ہے ان کے پاس، کتنا ڈر ہے اللہ کا ان کے سینے میں، ذرا اس کا امتحان لے لیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بھائی ایک بکری بیچ دو میرے ہاتھ، بیچ دو، اس کی قیمت ادا کر دوں گا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی تم کو دوں گا، تم افطاری کا انتظام بھی کر لینا. آج ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں نا تو افطاری کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. دن بھر روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن جس سے ہم افطاری کرتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. روزہ رکھا ہوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیچ دو. تو کہا کہ بکریاں میری نہیں ہے، میں نہیں بیچ سکتا. کہا میرے مالک کا ہے یہ. کہا تمہارا مالک یہاں کہاں ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا ہے نا، بول دینا جا کر کے کہ صحرا میں بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا لیا ہے، اس کو کیا پتا، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے مالک کو یہ کہہ دوں ثم عین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر میں اپنے مالک کو جا کر کے یہ کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا تو اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ اللہ جب سوال کرے گا مجھ سے، پوچھے گا مجھ سے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ جملہ سنتے ہیں اور بار بار اسی جملے کو دہراتے ہیں، ثم عین اللہ، ثم عین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ مدینہ جاتے ہیں، اس کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں اور بکریوں سمیت مالک کو، اس غلام کو خرید لیتے ہیں. غلام کو خریدتے ہیں، بکریوں کو خریدتے ہیں، اور اس غلام کو کہتے ہیں میں نے تم کو آزاد کر دیا اور یہ بکریاں بھی تمہاری. اور کہا تم کو صرف ایک جملے نے آزاد کیا ہے، ثم عین اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ کا ڈر تمہارے دل میں اتنا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اس جملے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. آج ہمیں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کہاں سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. مسلمان بنے ہیں، نمازوں پہ مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کی حق مارے یہاں سجدہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں.
اپنے بھائیوں کا حق کھائے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے رہتے ہیں کہ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بھی نماز کی پابندی کرتا ہوں، لیکن بہنوں کے حق مارے ہوئے، بہنوں کا اس کا حق نہیں دیتا ہے۔ باپ کے وراثت میں جو مال ملا ہے بہنوں کو نہیں دیتے، سارے مال بھائی ہڑپ جاتے ہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کا مال کھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کہاں ہے خوف؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو اس چرواہے نے کہا تھا ثم این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو جنت چاہیے تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا پڑے گا۔ آئیے ایک آیت اور دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ قاف کی یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ جب جنت متقیوں سے بالکل قریب کر دی جائے گی، قیامت کے دن جنتیوں کے سامنے جنت قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، اللہ کہتے ہیں ذرا بھی دور نہیں ہوگی وہ جنت۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، ان سب کے سامنے جنت کو قریب کر کے اللہ کہے گا یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہا، اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف توبہ کرنے والا، جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا۔ تو کیا پتا چلا کہ جنت چاہیے، جنت کو اللہ تعالیٰ تب دے گا جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو جنت کی امید چھوڑ دیجئے۔ اور ڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ زبانی ڈر سے کچھ نہیں ہوتا، زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو عمل کے ذریعے سے بتانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جہاں 7 لوگوں کو اللہ کے نبی نے بیان کیا، اس میں سے ایک شخص کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اللہ کے ڈر سے رونے والا، اللہ کے ڈر سے رونے والا انسان جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونے والا انسان جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کو اللہ کے نبی ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں، حتی یعود اللبن فی الزرع، جس طرح سے جانور کے تھن سے دودھ نکال لیا جاتا ہے اور دودھ کو واپس تھن میں داخل نہیں کیا جا سکتا، دودھ نکال لیجئے اور اس کو پھر تھن میں واپس کرنا چاہیں تو دنیا نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ دودھ کو واپس بھیج دے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ جس طرح سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی اللہ کے ڈر سے رونے والا انسان جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا ہے جس کی آنکھ سے آنسو کے چند قطرے بھی گرے ہوں۔ تو کبھی ہم اللہ کے ڈر سے روئے ہیں؟ کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو گرے ہیں تنہائی میں؟ تنہائی کی بات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ آج ہماری تنہائیاں موبائل میں گزرتی، آج ہماری تنہائیاں بھی موبائلوں نے چھین لی ہے۔ تنہائی میں بھی ہم تنہا نہیں رہتے ہیں، وہاں بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارا موبائل، گناہ کرنے کے لیے، نافرمانی کرنے کے لیے، غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان موبائل سے اچھے فائدے اٹھاتے ہیں، ورنہ اکثریت
اکثریت ایسے ہیں جو رات کی تنہائی میں بھی وہ گناہ کرتے ہیں جو محفل میں وہ نہیں کر سکتے. تو راتیں ہمارے لیے سونے کے لیے اور اللہ کے سامنے رونے کے لیے تھی، لیکن وہ راتیں بھی آج ہماری برباد ہو گئی ہیں. نہ ہم راتوں کو سوتے ڈھنگ سے ہیں، نہ اللہ کے سامنے روتے ہیں. ہماری تنہائیاں بھی چھین لی گئی ہے. تو اللہ کے ڈر سے رونے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو رویا کیجئے، کبھی دلوں کا غم غصے کو کم کیا کیجئے. گناہ دھل جاتا ہے. آنکھ کے آنسو جو گرتے ہیں تو یہ کتنے گناہوں کو لے کر کے گرتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ دکھنے میں پاک صاف دکھتا ہے، لیکن گناہوں کا ایک سیلاب بہ جاتا ہے، اس میں ایک انبار، ایک پہاڑ نکل جاتا ہے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ. لہذا رویا کیجیے اللہ کے سامنے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کو پڑھیے. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن کی شان، مومن کی پہچان کون ہے؟ اللہ بتا رہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ہماری کیفیت اپنی کیفیت دیکھیے. ابھی جو کیفیت ہماری یہاں ہے، یہاں سے جب ہم نکل جائیں گے یہ کیفیت نہیں رہتی ہے. ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. جو ڈر اور خوف ابھی ہے، جو چاہت ہے جنت کی، جو جہنم سے پناہ کی، جو خوف ہے ہمارے دل میں، جب ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں دنیاوی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے. وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یقیناً ابھی ہماری جو کیفیت ہے، ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے. ابھی ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، ایک جیسا ایمان نہیں رہتا ہے. تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کی آیتیں سنتے ہیں، جب جنت کے بارے میں سنتے ہیں، جب جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، اللہ کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ نے کہا زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کے اوپر توکل ہے. دنیاوی اسباب کو اپنانے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ دنیاوی اسباب کو اپنائیے، لیکن یقین یہ رکھیے کہ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارے بگڑے کو بنانے والا اللہ ہے. یہ توکل، یہ بھروسہ مومن اللہ کے اوپر رکھتا ہے. اللہ کے رب العالمین کا ڈر اور خوف یہ ہے. وجلت قلوبہم. آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آتے ہیں، 2 صحابی آتے ہیں اپنے جھگڑے کو لے کر کے. دونوں میں سے ہر فرد کہتا ہے کہ زمین میری ہے. آج دوسروں کی ایک زمین کو 4-4 5-5 بار بیچنے والے ہو، 5-5 بار بیچتے ہیں، ڈپلیکیٹ پیپر بنا کر کے، فرضی کاغذات بنا کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے لوگوں کے ایمان کو اور اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس 2 صحابی آتے ہیں. اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے. دوسرا کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے. دونوں جھگڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی فیصلہ کرنے سے پہلے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں غیب کی خبریں نہیں جانتا کہ حق پہ کون ہے باطل کون ہے، یہ زمین کس کی ہے کس کی نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا، میں کیونکہ غیب کی خبریں نہیں جانتا میں. لیکن سنو میرے بھائیوں، میرے صحابیوں، ذرا سنو، یہ زمین فیصلہ کرنے سے پہلے میری کچھ نصیحت سن لو. جس کی یہ زمین ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات اچھی طرح سے میرے پاس نہ رکھ سکتے ہوں، اور جس کی زمین نہیں ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے، بات کرنے کی مہارت کی وجہ سے وہ اپنے ثابت کر سکے کہ یہ زمین میری ہے. جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، اپنی زبان کو استعمال کر کے یہ ثابت کر دے کہ یہ زمین میری ہے. اور میں نبی ہونے کے باوجود چونکہ میں خبر نہیں جانتا غیب کی، اگر میں اس آدمی کو یہ زمین دے دوں جس کی یہ زمین نہیں ہے تو میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں.
یعنی نبی کا فیصلہ بھی تمہارے لیے غلط کو صحیح نہیں کر سکتا. اگر وہ تمہاری زمین نہیں ہے اور میں اگر دے دوں نبی تو بھی وہ غلط ہے اور میں تمہیں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ حدیث سنتے ہیں, نبی کی نصیحت سنتے ہیں, دونوں انکار کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی زمین میری نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی زمین میری نہیں ہے, وہ ادھر چلے یہ ادھر چلے. کیا بات ہے بھائی, ابھی تو دونوں کہہ رہے تھے زمین میری ہے. کیا بات, اللہ کے نبی جہنم سے بچ گئے تو ایسی کئی زمین خرید سکتے ہیں. ایمان محفوظ رہ گیا تو کئی زمین خرید دے سکتے ہیں. دنیا کا کیا آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی, یہ زندگی آج نہیں تو ختم ہو جائے گی کل. لیکن آخرت میں اگر میں جہنم میں چلا جاؤں, اگر میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں کہ جہنم کا کوئی بھی انسان کسی کا حق اگر مار لیتا ہے تو گویا کہ وہ وَيَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. وہ لقمہ نہیں کھا رہا ہے, وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, وہ غذا نہیں کھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَيَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. آج ہمارے یہاں اس کی تمیز ہے, حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط سب صحیح ہے. اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو زمین کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اس ڈر سے کہ کہیں میں اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بن جاؤں. تو یہ ڈر ہوتے ہیں. آئیے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا واقعہ سنیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. ہمارے حکمراں بھی کبھی انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بیان کریں گے. ان کے دور خلافت میں ان کی حکمرانی کیسی تھی. راتوں کو رعایا سو رہی ہے لیکن ان کے امیر گلیوں میں چکر لگاتے ہیں. آج کے امیر, آج کے حکمراں, آج کے عہدے والے رعایا سے بات تک نہیں کرتے, وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. امیر المومنین ہے, رات کے وقت تنہائی میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں. ڈر اور خوف کس کو ہے؟ وہ حکومت پانے کے بعد وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں, اتنا خوف ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھ لے گا عمر تیری حکومت میں تیری خلافت میں فلاں آدمی بھوکا تھا, فلاں آدمی پریشان تھا اور تم اپنے گھر میں آرام سے سو رہے تھے, اس ڈر نے ان کی راتوں کی نیند چھین لی تھی. راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں, تھک جاتے ہیں چلتے چلتے. ان کے ساتھ ان کا غلام اسلم ہے, ایک دیوار سے ٹیک لگاتے ہیں. واقعہ بہت مشہور ہے, آپ کئی بار سنے ہوں گے, لیکن قرآن کہتا ہے مومنوں کو نصیحت کیجئے, نصیحت فائدہ دیتی ہے. ایک بار نہیں بار بار سنیے. دیوار سے ٹیک لگاتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے, ماں اور بیٹی کی باتیں ہو رہی ہے. ماں کہتی ہے بیٹی سے, بیٹی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, دودھ میں پانی ملا دو تاکہ اس کو بیچ سکو, زیادہ دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے ماں امیر المومنین نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچنا ہے, امیر المومنین نے منع کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے. ماں کہتی ہے بیٹی اس رات کی تنہائی میں, اس رات کی تنہائی میں عمر کون سا دیکھ رہا ہے, ملا دو دودھ میں پانی, بیچ دیں گے ہم. لیکن بیٹی کہتے ہیں نہیں ماں, عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے کہ ہم پانی ملا رہے ہیں دودھ کے اندر. نہیں ملاتی ہے, ماں کی بات نہیں مانتی ہے بیٹی. امیر المومنین اس بات کو سنتے ہیں, باہر تک آواز آتی ہے, اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں اسلم اس گھر کو نشان زدہ کر لو, اس گھر کو پہچان لو, یہاں نشان رکھو, کیونکہ صبح ان سے بات کرنی ہے کہ یہ کون ہے, کیا ہے اس کا معاملہ, یہ عورت کون ہے, یہ لڑکی کون ہے, ان کے درمیان یہ بات چیت کیوں ہو رہی ہے, یہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے, ان کے بارے میں صبح کو تحقیق کرنی ہے. صبح ہوتی ہے, امیر المومنین اپنے غلام اسلم کو بھیجتے ہیں, اسلم جاؤ جو رات کو معاملہ ہوا تھا تحقیق کر کے آؤ. تحقیق کرنے کے لیے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا, کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے. آج ہمارے مسلمان حکمراں اپنے رعایا کا خیال نہیں کرتے, وہ بھوکے سو رہے ہیں, پیاسے ہیں, غریب ہیں, مجبور ہیں, بے بس ہیں. مسلمان کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس لیے کہ ان کی شادی کے خرچے ان کے پاس نہیں ہے. یہ مسلمان قوم سو رہی ہے, بے بس ہے. مسلمانوں کو کسی کی فکر نہیں ہے. آج
صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہیے، اپنی بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بننی چاہیے، جائیداد پہ جائیداد ہونی چاہیے، مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ امیر المومنین کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کے باپ نہیں ہے، 2 ماں بیٹی ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، امیر المومنین نے پیغام بھیجا، اپنے بیٹوں کو بھی بلایا، اس لڑکی کے یہاں پیغام بھیجا، اپنے تمام بچوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں بیٹو ایسا ایسا واقعہ ہے، ایک بڑی نیک بخت عورت ہے، بڑی نیک بخت لڑکی ہے، اگر مجھے شادی کی ضرورت ہوتی تو اس لڑکی سے میں شادی کر لیتا، لیکن میں اب شادی کے لائق نہیں رہا، میرے بچوں بتاؤ کسی کو شادی کی ضرورت ہے تو میں اس سے شادی کرا دوں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں ابا جان میری شادی نہیں ہوئی ہے، آپ شادی کرا دیجئے میری۔ اس لڑکی کے یہاں پیغام بھیجتے ہیں اور اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کرا دیتے ہیں، اور انہی کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک پوتی پیدا ہوتی ہے، اور اسی پوتی سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوتے ہیں، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، جن کے زمانے میں عدل کا، انصاف کا اور امن کا بول بالا ایسے تھا جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ تو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے ڈریے، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے ڈریے، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف اپنے سینوں میں پیدا کیجئے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، اور خوف کیسا؟ اللہ کی عبادت بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کو عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، یہ صفت اور یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری حرکتوں کو، ہماری ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر اگر پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ڈرنے والوں کو ضائع، آج ہم دنیا والوں سے ڈرنے لگے، اللہ کا ڈر نکلا، دنیا والے آج ہمیں ڈراتے ہیں۔ اگر مومن اللہ سے ڈرے تو دنیا والوں سے ڈرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ اللہ کا خوف رکھیے، اور خوف کا مطلب اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھیے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہی چیزوں کو حلال سمجھیے اور ان کو استعمال کیجئے، ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا پابند بنا۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرا خوف اور تیرا ڈر پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔